حي على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جس میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کی اور متقیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گے وہ متقی ہوں گے، اور متقی لوگ ہی قرآن مجید سے حقیقی معنی میں ہدایت اور رہنمائی پا سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کی 3 صفات بیان کی تھی کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت اللہ نے بیان کی تھی کہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو مال دے رکھا ہے اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ پھر چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہچان اور علامت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جن نبیوں اور رسولوں پر اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی تو سابقہ کتابوں پر بھی متقین کا، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی چوتھی صفت اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ 5ویں صفت متقی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ چوتھی اور 5ویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی چیزوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی شکل میں قرآن مجید نازل کیا تو اہل ایمان اور متقی لوگ قرآن مجید پر بھی مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کے احکامات اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کے لیے نازل فرمائے۔ اس قسم کا ایمان رکھنا یہ متقیوں کی علامت اور متقیوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسولوں پر اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان سابقہ کتابوں پر بھی متقیوں کا ایمان ہے۔ ہمارا، آپ کا، ہر ایمان والے کا یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ہم سابقہ کتابوں پر بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی، ان کتابوں پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ایمان کس قسم کا رکھیں گے؟ ایمان اس قسم کا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء اور رسولوں پر کتاب نازل کی ہے، وہ کتابیں اللہ کی جانب سے سچی اور برحق ہیں۔ یہ ایمان ہوگا ہمارا پچھلی کتابوں کے اوپر، لیکن ان پچھلی کتابوں کو پڑھنا، اس سے استدلال کرنا یا اس سے استنباط کرنا یا اس کو دلیل بنانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ
قرآن کے نازل ہونے کے بعد پچھلی جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی تھی ان تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، وہ کالعدم ہو گئی، نہ ان کو پڑھا جائے گا، نہ ان سے عبرت حاصل کی جائے گی، نہ اس سے مسائل مستنبط کیے جائیں گے، نہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کسی بھی قسم کی حجت قائم کی جائے گی۔ بس اس پر ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل کی، لیکن ان قوموں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کر لی۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پچھلی کتابوں کو آج کے دور میں اللہ کے نبی کی رسالت کے بعد اور اللہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی کتابوں کو لینا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا یا لوگوں کو سنانا، پڑھانا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنا یا ان کتابوں کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ متقیوں کی اور ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، اور یہ چیز اللہ نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض اور جائز بھی قرار نہیں دی ہے۔ لہذا پچھلی کتابوں سے مکمل طور پر احتراز کریں، کیونکہ ان کتابوں کے اندر بھلے سے کتنی ہی اچھی بات لکھی کیوں نہ ہو، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان تمام قسم کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کی تمام کتابوں کا نچوڑ بنا کر قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی نبی کی رسالت باقی نہیں رہتی، اور اللہ کے نبی کی کتاب کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی کتاب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا متقیوں کی علامت اور پہچان اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ اللہ کی کتاب جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا اس پر بھی مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی مومنوں کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، ہم کو موت آئے گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہم کو واپس اٹھائے گا اور ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور حشر و نشر کا میدان ہوگا۔ ہمارے کتاب، ہمارے اعمال اور نام اعمال کو تولا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس قسم کا آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ 5 صفات اللہ نے بیان کی، اور 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان صفات یعنی متقیوں کے لیے انعام کا اللہ نے اعلان کیا۔ یہ 5 صفات اللہ نے بیان کی، اس کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 اوصاف ہوں گے اور متقی جو لوگ ہوں گے ان پر اللہ کا یہ انعام ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی یہ 5 اوصاف جن آدمیوں کے اندر، جن لوگوں کے اندر ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ یعنی وہی لوگ ہیں یہ کہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور یہی لوگ برحق ہیں، ہدایت پر قائم ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور انعام ان کے لیے، متقیوں کے لیے بیان کیا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ جو لوگ ہدایت پر ہیں حقیقی معنی میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا کے اندر کجروی اختیار کرتے ہیں اور دین کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے جانب سے اس کو دین کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور نہ ہی اللہ کے پاس ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ متقیوں کے اوصاف جن کے اندر ہوں گے وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور اللہ کے پاس کامیاب بھی ہوں گے۔ اب اللہ کے پاس کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت کے روز جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، حقیقی معنی میں انسان کی یہی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن میدان حشر میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، حقیقی معنی میں انسان کی کامیابی یہی ہے۔ یہی لوگ اللہ کے پاس کامیاب اور کامران ہیں۔
تو اللہ نے کہا کہ یہ 5 متقیوں کی اوصاف صفات جن کے اندر ہوگی وہ قیامت کے روز اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ان متقیوں کی علامتیں اور نشانیاں بتلائی اور اس کے بعد ان پر ہونے والے انعام کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔